تهوی الیہم پاس کر دے لوکاں دے دلاں نوں تہوی الیہم جھک جان طرف تیرے کر دے وارزقہم من الثمرات اور رزق دے انہاں نوں میویاں تھی لعلہم یشکرون تاکہ تیرے شکر گزار بن جان۔ حضرات و حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم البرکت اور عظیم الشان کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال عرض خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 13واں سپارہ، سپارے دا رکوع 18واں، سورت دا نام سورہ ابراہیم، سورت دا رکوع 6واں۔ اللہ 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 والو، اس سورت نو میرے اور تواڈے مال کے حقیقی خال کے حقیقی نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد مولا کل سید الرسل ختم الرسل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات گرامی تے مکہ معظمت نازل فرمایا۔ مکی سورتاں دے وچوں ایک سورت ہے اس سورت دے اس مقام تے اللہ عظیم و برتر نے اپنے ایک پیغمبر دی دعا نقل فرمائی ہے۔ سوال اے پیدا ہوندا ہے کہ اللہ دے اس پیغمبر نے یہ دعا کس وقت فرمائی؟ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جس وقت امر خداوندی دے مطابق اپنے لخت جگر
سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو اج جتھے چاہے زمزم ہے اوتھے اتار کے واپس ہوندے نے، واپس ہو کے ایک پہاڑی دی اوٹ تے دوروں کھڑے ہو کے دیکھتے نے کہ بیٹا تے ماں ان کس حال وچ نے۔ ماں جس وقت دیکھ دیے کہ اس لکو دک میدان دے اندر، اس چٹیل میدان دے اندر، بے آب ہو گیا وادی دے اندر اللہ دا خلیل سانو اتار کے چلا گیا ہے، انسانی تقاضا ایمان چ کمزوری نہیں، توکل علی اللہ کامل ہے۔ انسانی بشری تقاضا دل چ خیال آیا کہ خورے بیٹا تے معصوم ہے، ماں کو کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں جاندے ابراہیم کو پوچھتے لواں کہ اللہ دیا نبیا اے دس کے جاؤ کہ ہاجرہ تے او دے معصوم بیٹے نو اس بے آب ہو گیا میدان دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو، اے دسو کہ کدے سہارے چھوڑ کے چلے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس موقع تے فرماندے نے، ہاجرہ تم ہی محبوب تے اسماعیل ہے ہی محبوب، او اسماعیل جنوں بڑیاں دعاواں دے بعد پایا ہے، دن رات دیاں دعاواں دا ثمرہ میرے دل دا ٹکڑا جگر گوشہ رسول، دعا بار بار ہوندی سی کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا نیک عطا فرما دے۔ ہاجرہ میں تانوں دونوں ماں تے پتر نو آسمان والے دے سپرد کر چلے، توجہ فرمانا، ذرا بیوی دا ایمان بھی دیکھنا۔ فرماندیاں نے اے ابراہیم علیہ السلام، جے سانو تسی او ذات دے سپرد کر دیتا ہے، اذ لا یضیعن اللہ ابدا، ہاجرہ دا ایمان ہے کہ جدے سپرد تسی کر چلے ہو او ذات سانو کدی ضائع نہیں کرے گی۔ اے بڑے دل گردے دا کام ہے،
بڑے حوصلے دا کم ہے، مسئلہ بڑا نازک، بڑے بڑے گردیاں والیاں دے گردے اس منزل تے مقام تے آگے پانی ہو جاندے نے، چند قدم اگے جا کے تے پھر مڑ کے دیکھتے نے تے دعا کرتے نے اللہ دے حضور، دعا کی کرتے ہیں کہ مولا بیوی قصور کوئی نہیں، بڑی فرما بردار، بیٹا جڑا عمر دا آخری سہارا اج سیخ خار ہے، او دی کوئی نافرمانی نہیں، کوئی بیٹے دی گستاخی نہیں، تیرے حکم دی تعمیل ہے۔ میں انہاں اتھے اتار چلیا تے مولا ابراہیم دی دعا سن لے تے نالے ایک تے تیرے حکم دی تعمیل تے دوسری نیت کی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی، دعا ہو رہی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من السماوات لعلهم يشکرون۔ اینا دونوں نو اتھے اتاریا بسایا، اے مینوں بھی دسدا کہ اتھے پانی دی بوند نہیں، نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہریاول تے شادابی نہیں، یہ بھی میرے سامنے میں کہ کوئی فرد تے بشر اکھان دے سامنے نہیں، خود عالم ہے، دشت و صحرا دا عالم ہے، جنگل تے بیابان دا منظر ہے۔ مولا میں اتے اس واسطے اتار کے تر چلے ہاں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار تاکہ میرا بیٹا تے میری بیوی تیرے گھر چ نمازاں پڑھتے رہن، تیرے گھر دا گوانڈی بنا چلیا، بیت اللہ دی ہمسائیگی نصیب ہو گئی، عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پتہ نہیں کسے وقت کسے ٹوٹے دل دی دعا ہے اور دعا دل دیاں گہرائیاں چ ہو رہی ہے، سوزو گداس دا عالم ہے۔ اللہ نے سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام دی دعا دے ایک ایک لفظ نو نہیں، ایک ایک حرف تے نقطے نو مستجاب فرما لیا اور شرف قبولیت نہ نواز دیتا۔ دعا کر دینے مولا میں بھی تر چلیا، ایک بیٹا تے ایک بیوی، یہ دونوں ہی اتھے آباد کر چلیا، عرش والیا تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
بیت اللہ دی محبت دا لوکاں دے دلاں وچ ریڑھ پیدا کر دے، اے ہن کلے نہ رہن، ایتھے آبادی بن جائے۔ اللہ اللہ دعا ہو رہی ہے، کدے اگے ہو رہی ہے، کس مقام تے ہو رہی ہے، کدے اگے ہو رہی ہے، کدے واسطے ہو رہی ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ میرے خلیل کی دعا کر رہے ہیں، فرمایا مولا اس جگہ دی محبت لوکاں دے دلاں چ پیدا کر دے، اور مولا ایک مسکیزہ پانی دا اینے کو ستو انہاں دے حوالے کر کے تر چلیا، پانی بھی ایک وقت ختم ہو جانا ہے، ایک خوراک تے زیادہ راہ بھی ختم ہو کے رہنی ہے۔ مولا وارزقہم من الثمرات، ایک تینو آباد جگہ بنا دے، ایک وے کیش کر دی محبت لوکاں دے دلاں چ پیدا کر دے، اور ایک چیز وے کہ ایتھوں دے رہن والیاں نو پھلاں دا رزق عطا فرما دے۔ آواز آتی ہے میرے خلیل تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میں اس کر دی محبت لوکاں دے دلاں چ بھی پیدا کر دیواں گا، اس بستی نو بستی بنا دیاں گا، اس چٹیل میدان نو آباد کر دیواں گا، اور میرے خلیل جیڑی پھلاں دے رزق دی دعا ہے انہوں ایسا صرف نہ نوازاں گا کہ سارا جہان کمائے گا اور مکے دے رہن والے کھاندے جان گے۔ کوئی جہاز پھلدا کتوں چلے آ رہا ہے، کوئی کتوں اڈیا آ رہا ہے، کوئی کتوں تردا آ رہا ہے، کوئی کسے سمتوں آ رہا ہے، کوئی کسے طرفوں آ رہا ہے۔ اے اس اللہ دے پیغمبر دی دعا نو رنگ لگا ہے کہ جن نے اپنا آپ بھی قربان کرن تو دریغ نہ کیتا، وہ بھی اگ دے حوالے کر دیتا۔ جے تیری جان دیتی ہے وہ تیرے راہ چی چلی جائے، منو کی انکار تے اعتراض ہے؟ جن نے وطن چھڑ دیتا، جن نے کاروبار چھڑ دیتا، جن نے والدین نو چھڑ دیتا، جن نے خیش و قبیلہ چھڑ دیتا، جس نے باغ باغیچے ترک کر دیتے اور باپ دی مسند جڑی ترک کر دیتی، وقت دی حکومت انہوں تحت و تاج نہ نواز دیئے، او دے اتے لات مار دیتی ہے، سارے جہان نو اپنے مخالف کر لیا، سارا جہان مخالف ہو جائے تو برداشت ہے، لیکن خدا دی توحید وچ کسے قسم دی جیڑی آنچے، کسے قسم دی جیڑی آنچے سیدنا خلیل الرحمان علیہ السلام انہوں برداشت کرنے واسطے تیار۔ دعا نو رنگ لگ گئے، اج اللہ سارے نو مکے پہنچائے۔ اللہ جنہ تیرے گھر دی زیارت نہیں کیتی انہاں نو نصیب فرما، جنہ ایک دفعہ کیتی ہے لکھ دفعہ نصیب فرما۔ جا کے دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک دن وہ سی کہ صرف اسماعیل ہے اور صرف ہاجرہ ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت وہ سی کہ مسکیزہ پانی دا ہے اور اینا کو تھیلا ستوان دا ہے، کوئی تیسری چیز کھان تے پین والی نظر نہیں آ رہی۔ قرآن کہندا ہے کہ وادی غیر ذی زرع ایتھے کوئی تیسرا چوتھا آدمی نظر نہیں سی آندا، پر اج وے نہ اوتھے انساناں دی کمی ہے، سمندر انساناں دا ٹھاٹھا ماردا ہے، نہ اوتھے عمارتاں دی کمی ہے، نہ اوتھے پھلاں دی کمی ہے، نہ اوتھے پانی دی کمی ہے،
نہ اتھے رزق دی کمی ہے، نہ اتھے ایمان دی کمی ہے، نہ اتھے تقوی دی کمی ہے، نہ اتھے عزت دی کمی ہے، نہ اتھے دولت دی کمی ہے۔ انجی معلوم ہوندا ہے کہ سارے جہان دی دولت سمٹ کے اتھے آ گئی ہے اور پوری خدائی اتھے اکٹھی ہو چکی ہے۔ ایک دی دعا نو اللہ نے قبول فرمایا۔ ہاں جدو کوئی خدا دا ہو جاندا ہے خدا او دا ہو جاندا۔ پانی ایسا اتھے پیدا کیتا، ماں بڑی بے قرار، پانی ختم ہو گیا۔ اندیے بیٹا چھاتی چ بھی دودھ نہیں رہا، آئے کتھوں؟ کھاواں کچھ پیواں تے چھاتی چ دودھ آئے۔ ماں بڑی بے تاب ہے، بڑی مسترب ہے، کدی ادھر چکر مار دیاں نے تے کدی ادھر مار دیاں نے۔ صفا تو مروہ، مروہ تو صفا۔ اللہ تیری بے نیازی تو صدقے اگے پڑھتے ہوندے سا کہ صفا کیے مروہ ہے، اور اے سندے ہوندے سا کہ اتھے چکر لگان والی نے چکر لگائے۔ یہ واقعہ مسافت ہے، اس گناہگار نے اکھا نہ دیکھیا، اور اللہ تیری بے نیازی تو قربان جاواں کہ تو ہن بھی قسمت وچ فرما رہے ہے۔ اللہ اتھے پہنچنا نصیب فرما دے۔ اے چکر لگا رہی ہیں، بے تابی دے چکر ہیں۔ اللہ ادھروں گئی ادھر آئی، اما ادھروں آئی ادھر گئی۔ پیچھے یہ بھی خطرہ ہے کہ کوئی جنگل دا بیڑیا کہ اسماعیل نو چک کے نہ لے جائے۔ بڑے خطرات نے، بڑی مشکلات نے، بڑیاں پریشانیاں نے۔ آواز آتی ہے ہاجرہ تیرا دوڑنا بھی اج مینوں اینا پسند آ گیا ہے، قیامت دیاں دیواراں تک جیڑا حاجی میرے گھر دی زیارت واسطے آئے گا، ہاجرہ میں اودا حج اس وقت تک قبول کرنا ہی نہیں جس وقت تک تیرے وانگو اینا پہاڑیاں دے چکر نہ کٹ لوے، تیرے وانگو پج کے وخائے، بے تابی دا عالم ہوئے، ادھر دوڑ جائے کدی ادھر دوڑ آئے۔ تیری سنت جس وقت تک تازہ نہ کرے گا میں اودا حج قبول ہی نہیں فرما۔ واپس ہوئیاں پتہ تے کرا کہ کوئی قافلہ نظر نہیں آیا۔ اسماعیل دی حالت کی ہے، جدو واپس آئیاں تے آن کے کی دیکھ دیاں نے؟ ساڈے حفیظ جلندری اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے، فرماندیاں نے سننا ذرا، آن کے دیکھ دیاں کی نے؟ اللہ دے سپرد جو سب کچھ کر دیتا۔ قریب آئیں تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا۔ پانی مک گیا ہے۔ قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا۔ اتھے درخت کوئی نہیں، جنہ چر ماں کولے پتر تے کدی ہاتھ دا سایہ کر دیئے، کدی دوبٹے دا سایہ کر دیئے، ہن ماں کول کوئی نہیں۔ جا جبریل میرا اتھے اسماعیل بیٹھا ہے۔ قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستا سائے میں اسماعیل کو پایا۔ ٹھٹر کر رہ گئی ایک نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارا نظر آیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جا میرا اسماعیل پیاسا ہے، زمین تے جا کے پر مار دے اور پانی دا چشمہ پھٹ ہے۔ بعض روایات وچ ہے کہ پانی دی پیاس دی وجہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بلبلا رہے نے، ایڑیاں زمین تے رگڑ رہے نے۔ میرے خدا نے اسماعیل علیہ السلام دیاں جدوں ایڑیاں زمین تے لگیاں، ایڑیاں زمین تے لگن دی دیر ہے اس ویلے پانی دا چشمہ پھٹ پئی۔ کلی مائی بیٹھی ہے، اللہ تیرا شکر ہے پانی آ گیا۔ آخری انسان سن لالچ کیتا کہ کتے پانی ضائع نہ ہو جائے۔ حدیث پاک اندر پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رحم اللہ اسماعیل، اللہ اسماعیل علیہ السلام دی اما دے اتے رحم فرمائے، جے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ ہاجرہ اس خو دے دوالے چشمے دے ارد گرد بنی نہ بنا دیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس پانی نو پوری روئے زمین تے کھلار دیں دے، بار مڈیر بنا دیتے۔ بھائی مکے جا کے دیکھو پیغمبر دا معجزہ، تو انو سنگ لاخی زمین دے اندر کوئی کنواں نظر نہیں آئے گا، کوئی نلکا نظر نہیں آئے گا، کوئی پمپ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ، پر اے چشمہ ایسا پھٹیا، اے چشمہ ایسا پھٹیا، یہ تو پانی پین والا ایک نہیں، دو نہیں، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، حج دے موسم میں کم و بیش 35 لاکھ آدمی ایک وقت پانی پیندا ہے۔ پانی نہیں صرف پیندے، اے نہیں کہ پانی اتنے شیشیاں چ پین نو ملتا ہے، کمی نہ آ جائے۔ اس گناہگار نے دیکھیا اس پانی دے نال لوگ غسل کر رہے نے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے، یہ تئی بس نہیں، اگر 25 لاکھ آدمی حج واسطے گیا ہے، کموا پیش 25 لاکھ مان پانی لے کے اپنے وطن واپس ہویا۔ ہر حاجی دے کول ایک ایک ڈرم، ایک ایک کین، کوئی 10 سر چکی لیا، کوئی 2 من چکی لیا، کوئی من اٹھائی لیا۔ یہ پانی ختم ہون دا نام نہیں لیندا اور چشمہ خشک ہون دا نام نہیں لیندا۔ کیوں؟ پیغمبر دا معجزہ، پیغمبر دے باپ دی دعا ہے، اور آ دعا فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اے میرے مولا، لوکاں دے دلاں بیت اللہ دی محبت پیدا فرما دے۔ ابراہیم اچھا تو پھر انج کر، ذرا اعلان کر دے۔ مولا کی اعلان کرا؟ سن ذرا، اعلان ہون لگا، بیت اللہ دی تعمیر تکمیل تک پہنچ گئی، برابر جس وقت دیوارہ ہو گئیاں، چھت پہ گئی، تے دعا کر دینے پہ ربنا، کئی دعاواں کیتیاں نا، اور نہ دعاواں وچوں ایک بھی دعا سی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور نہ دعاواں چوں ایک بھی دعا سی
اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، قرآن سننا، وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ نالے بیت اللہ دیاں دیواراں چک دن بے تے دعا فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ والا انہاں دعاواں دے وچوں ایک دعا بھی ہو رہی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ والو ان دعاواں دے وچوں ایک دعا یہ بھی ہو رہی ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور ان آوازاں تے دعاواں وچوں ایک یہ بھی آواز بلند ہو رہی ہے، میرے ابراہیم تو اے دعا کیتی ہے کہ لوکاں دے دلاں چ ریح پیدا کر دے، میرے خلیل تو ذرا اعلان فرما دے، مولا اعلان میں کر، تیرا انہاں مقام زیادہ ہے، اور تو آواز بلند کر کے تے صحیح ویکھتے صحیح میرے خلیل ماں دے پیٹ وچ جڑا بچہ بھی ہوئے گا میں او دے کنا تک بھی تیری آواز پہنچا دے۔ آواز ہو رہی ہے، کی ہو رہی ہے آواز؟ عزم فی الناس بالحج وعزم فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے، مولا تیری چٹھی تو قربان جاؤں، آواز ہو رہی ہے، کی آواز؟ عزم فی الناس بالحج، لوکاں دے وچ حج دا اعلان فرما دے۔ ایک اور گل سن میرے خلیل، تیری آواز سن کے او دے اتے جڑا لبیک کہہ دے گا او پاویں عالم ارواح چ ہوئے، مان تے شکم چ ہوئے، جڑا لبیک کہہ دے گا انہوں میں اپنے کر دی زیارت نصیب کر کے ہی رواں گا۔ اور پھر تیری آواز دے اتے جڑا 10 دفعہ لبیک کہے گا وہ 10 دفعہ ہی بیت اللہ دی زیارت کر کے دنیا تو جائے گا۔ کتنے خوش قسمت ہو لوگ نے
جنہ اس ویلے گردان ہی پڑھ دیتی ہونی ہے، رٹا ہی لبیک لبیک دا لگا دیتا ہونا ہے۔ اور ایسے لوگ دیکھن میں چاہے کہ جنہ زندگی دے وچ 12 دفعہ حج کیتا، 10 دفعہ 20 دفعہ حج نہ کیتا، تو اللہ فرما رہے نے عزم فی الناس بالحج یغتو کر جالوں وغلا کل ضامر۔ میرے خلیل اس گھر دی زیارت واسطے لوگ پیدل بھی چل کے آؤں گے، دبلیاں پتلیاں سواریاں تے سوار ہو کے آؤں گے، لمے تے ڈونگے پینڈے طے کر کر کے آؤں گے۔ یاتی من کل فج عمیق، جنگلاں نو عبور کر کے آؤں گے، دریاواں نو عبور کر کے آؤں گے، صحراواں نو عبور کر کے آؤں گے، ندی نالے عبور کر کے آؤں گے، دریا عبور کر کے آؤں گے، کئی ملک عبور کر کے آؤں گے۔ انہاں دے دل چ تڑپے ہوئے گی کہ کس طریقے نہ خدا دے کر دی جا کے زیارت کرنی۔ جنہاں دے دل وچ خدا دے کر دی محبت، ہر مسلمان دے دل وچ محبت۔ غریب تو غریب بھی تڑپ رہا، کیوں بھائی غریبوں تڑپ دے ہو کہ نہیں؟ ہر غریب تڑپ رہا، غریب ہی نہیں۔ میں کہنا غریب غریب ہے لیکن سجاکھا ہے۔ میرے دیکھن چاہے کئی نبینے بھی تڑپ رہے نے کہ مولا بیت اللہ پہنچا دے، چاہے زیارت نہیں ہوئے گی تیرے کر دے پتھر نو ہاتھ ہی لا لواں گا، ادھر چہرہ کر کے بیٹھ جاواں گا۔ نبی نے بیت اللہ دا طواف کر دے دیکھے، لنگڑے تے لولے دیکھے، بڈھے بھی دیکھے، جوان دیکھے، جوان بھی دیکھے، بچے بھی دیکھے، مرد دیکھے، عورتاں دیکھیاں، ہر کس نہ کس دیکھیا، بادشاہ دیکھے، غلام دیکھے، آقا دیکھے، ارے مولا دیکھے، اوتھے آقا دیکھے، ادنا دیکھے، امیر دیکھے، غریب دیکھے، پاکستانی دیکھے، ہندوستانی دیکھے، افریقی دیکھے، امریکی دیکھے، جاپانی دیکھے، سوڈانی دیکھے، ہر بولی دا دیکھیا، ہر رنگ دا دیکھیا، ہر ٹنگ دا دیکھیا، ہر زبان دا دیکھیا، ہر لباس دا دیکھیا، ہر او تہذیب دا دیکھیا، ہر خطے دا دیکھیا۔ میں آکھیا مولا تیری شان ہے، تیری بے نیازی ہے کہ تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ بیت اللہ جڑا ہے یہ عالم اسلام دا مرکز ہے، اور تو یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ انہاں ساریاں دا خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور تو یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ میرے گھر وچ محمود و ایاز دا کوئی امتیاز نہیں، اللہ تے ادنا دا کوئی امتیاز نہیں، حاکم تے محکوم دا کوئی امتیاز نہیں، بادشاہ تے رعیت دا کوئی امتیاز نہیں۔ یہ سارے مناظر اکھا نہ دیکھے، اللہ قسمت وچ فیر فرما دے۔ ہاں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ہر ایک دی طرف۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ تیری قبر نو منور فرمائے، تفسیر عزیزی دے پہلے سپارے چ نقل فرماندے نے، توجہ فرمانا، آندے نے انسان تو کتے رہا، پھر مسلمان تو کتے رہا، بیت اللہ دی محبت اللہ پاک نے حیواناں دے دلاں چ بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تفسیر عزیزی سپارہ پہلا فرماندے نے طائف جڑی وادی ہے اتھوں ایک اونٹ، توجہ فرمانا، اپنے مالک دے کولوں رسی توڑا کے نٹھیا،
ਜਿਉਂ ਤਾਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਿਆ 60 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਿਉਂ ਦੌੜਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ کہ میرے اونٹ نو پکڑیا جائے، کسے دے قابو نہیں آیا، تائے وچوں سدھا ہی مکے پہنچ کے تے سدھا بیت اللہ چ پہنچدا۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نقل فرماندے نے کہ بیت اللہ چ پہنچ کے بیت اللہ دے ارد گرد اونٹ انج 7 چکر لگاندا جویں کوئی حاجی لگاندا۔ طواف کیتا، طواف تو فارغ ہویا اور ایک جگہ میزاب الرحمت، رحمت دا پرنالا، اللہ اوتھے بھی پہنچن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرنالے دے تھلے او اونٹ کھڑا ہو کے تے اپنا منہ آسمان ول کر لیندا ہے اور زارو کے تار رونا شروع کر دیندا ہے۔ فرماندے نے او دے آنسو زمین تے ڈگ دے لوکاں نے دیکھے، آسمان ول منہ کیتا تے رو رہا ہے، روندا روندا ہی زمین تے ڈگ پیندا تے او دی روح پرواز ہو جاندی ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ محبت پیدا ہو، یہ پروانہ وار اڑتے جا رہے ہیں۔ رمضان دے مہینے تو شروع ہوئے، عالم اسلام چ بیداری تے زندگی پیدا ہو گئی، اور دیکھو جویں روزیاں دا مہینہ عالم اسلام وچ تقوی دا مہینہ، ایویں حج دے مہینے عالم اسلام وچ زندگی تے بیداری دے مہینے۔ کو کسے ملک چ چل رہا ہے، کو کسے ملک وچوں رکھتے سفر بند رہا ہے، اللہ اللہ، کوئی رمضان دا چلا گیا، کوئی شوال دا چلا گیا، کوئی ہن ذی الحجہ چ جا رہا ہے، ذی-قعدہ تک لوکاں جاندی ہی رہنا، اور جدو حج ہو جانا پھر ذوالحج، محرم، سفر، ربیع الاول، اے 4 مہینے واپسی دینے۔ کوئی مصر نو جا رہا ہے، کوئی سوڈان نو جا رہا، کوئی نائجیریا نو جا رہا، کوئی افریقہ نو جا رہا، کوئی پاکستان نو واپس آ رہا، کوئی ایران تے ہندوستان نو مڑ رہا، کوئی افغانستان نو جا رہا، کوئی بنگلہ دیش نو رخ کر کے جا رہا۔ یہ 4 مہینے پہلے، 4 مہینے پچھلے، 8 مہینے جانتے آندے عالم اسلام دے وچ یہ بیداری پیدا کر دیندے نے، اور اخبار نو دیکھ کے اس بات دا یقین ہوندا ہے کہ واقعی اہل اسلام دا مرکز ایک مرکز ہے جتھے سال دے بعد انہاں دا اجتماع ہوندا ہے، پاویں تہذیباں مختلف نے، پاویں رنگ مختلف نے، انہاں ساریاں دا خدا ایک کے، مصطفیٰ ایک کے، قبلہ تے دین ایک ہے۔ اے دا منظر دیکھنا تے اتھے جا کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ دا طواف کر دیا، سپاں نو دیکھے۔ کنہاں نو؟ بیت اللہ دا طواف سپ کر دے، جنات کر دے، ہاں ہاں، اور تسی نہیں دیکھ رہے ہن تے تسی پیسے جمع کراؤ یا درخواست دیو تو نکل ہی آندی ہے، اگرچہ
حج کرنا عام آدمی واسطے مشکل ہو چکا ہے، اینی زرے کثیر عام آدمی دے طاقت تو باہر ہے۔ اس ویلے ایوبی دور دے اندر جدو پابندی سی، قرآن اندازی کرو نکل آئے تو نکل آئے، نہیں تو 10 سال تک نہ کرو۔ ایک مائی مولانا شمشام نے فرمایا او دا قرہ کچھ 6-7 سال دے بعد نکلیا، اللہ دا کرنا ہے جو ہے، ادھروں مائی دا قرہ نکل آیا، ادھروں او دے کر بچی پیدا ہو پئی، یہ بچی تیری گود میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہے گی، چل رہ جا۔ اس مائی نے جواب دیتا، جواب زر نہ لکھن دے قابل ہے، اما کہندی اگئی 6-7 سال دے بعد اے میرے نام دا قرہ نکلیا، اللہ نے زندگی رکھی، اللہ نے زندگی رکھی تو میں اس بچی دا منہ دیکھ لواں گی، جے دی زندگی رہی تے اے ماں دی گود پھر دیکھ لے گی۔ قسمت دے نال ہے قرہ نکلیا، زندگی دا کوئی اعتبار نہیں۔ میرے گھر والے بچی نو واپس پنجاب نو لے جاؤ، میں جہاز تے سوار ہو کے رہوں گی۔ بیت اللہ دی محبت صرف جواناں دے دلاں چ نہیں، بڈھیاں دے دلاں وچ بھی ہے، اور صرف بڈھیاں دے دلاں چ نہیں، خدا دی قسم بچیاں دے دلاں وچ بھی۔ حضرت علامہ نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کہو رحمت اللہ علیہ جا رہے نے، کہ ایک بچہ جنگل چاہ رہا ہے، پیدل آ رہا، پوچھیا بیٹا کتھوں چلے ہیں؟ کہنے لگا میں یمن دے وچوں چلیا، تیرے کو سواری کوئی نہیں، تیرے کو کھان پین دا سامان کوئی نہیں۔ وہ بچہ جڑا جواب دیندا، دل دیاں تختیاں تے لکھ لو، آندا بزرگا سواری میری تے میرے پیر نے۔ انہاں کہا چل سواری نہیں تے کچھ زیادہ راہ لینا سی، توسا لینا سی، کھان پین دا سامان لینا سی۔ دیکھو ذرا ایمان، اس کو محبت دے رنگ نرالے، انداز وکھرے۔ او بچہ کہندا بابا جی میں تانوں اپنے گھر بلاواں، تسی ہو وہ 200-400 میل تے یا 10-20 میل تے، میں تانوں اپنے گھر آن دی دعوت دیواں تے میرے گھر جدوں آؤ گے گھروں چول آٹا لے کے ترو گے، پین واسطے پانی گھروں ہی لے کے تر پو گے۔ بابا جی آندے نے نہیں بیٹا، جس گھر والے نے بلایا ہوئے دعوت کیتی ہوئے تے دعوت تے جان والا اپنے گھروں ہی روٹی پکا کے لے جائے، یہ وہ دی عقل مندی نہیں اور گھر والے دی عزت نہیں۔ بیٹا میں تیرا نقطہ سمجھ گیا، میں تیری راز دی بات سمجھ گیا، واقعی تو سواری اپنے پیروں دی بنائی ہے،
اور تیرا ایمان ہے کہ مینوں جس گھر والے نے سدا دیتا ہے وہ میری روزی تے غذا دا پہ انتظام بھی کر لوے گا. یہ ایمان تے اس کو محبت دے رنگ نے. حضرت شیخ موصلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں سمرقند بخارا سنیا جے نا, سمرقند دے ایک بیابان چ جا رہا, فرماندے نے ایک لولا زمین تے کسیڑ دا جا رہا, پٹوسیاں مار دا جا رہا. میں کیا اور لولے لنگڑے میاں کدھر دا رخ کیتا؟ او لولا مینوں کہندا کہ بابا جی میں سمرقند وچوں چلیا تے میرے دل دی تڑپ وے کہ خدا دے گھر دی جا کے زیارت کر لواں. میں کیا او لولے لنگڑے تو کیویں پہنچے گا, کنے عرصے چ پہنچے گا, اور کنا عرصہ ہویا ہے تینوں اپنے شہر چوں نکلے نو؟ اس لولے نے دسیا کہ بابا جان میں اپنے شہر دے وچوں 10 سال ہو گئے نے چلیا, اور دل دے وچ ارادہ ہے نیت ہے پاویں 20 سال بھی لگ جاؤ میں اس طرح ہی خدا دے گھر دی جا کے زیارت کرنی ہے. وہ جڑا بچہ ملیا وہ آندے نے بیٹا تیری زندگی ہاں تیری عمر اجے انی عمر نہیں, تیرے تے حج فرض نہیں ہویا, تو اپنے آپ نو مصیبت وچ مبتلا کیتا ہے, تو اجے بالغ نہیں ہویا. وہ بچہ جواب دیندا بابا جان ٹھیک ہے میں بالغ نہیں ہویا, میرے اتے حج فرض نہیں ہویا, پر میرے دل نے آکھیا اوے عمر دا کی پتا ہے, زندگی دا کی پتا ہے, ہورے موت نے تینوں جوان ہون دینا کہ نہیں دینا. اس واسطے چل بچپن وچ ہی خدا دے گھر دی جا کے زیارت کر. ساتھی اور صحبو سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلات والسلام دی دعا دا یہ نتیجہ ہے. کی دعا ہے؟ رادم دی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. پھلاں دا رزق ترو تازہ پھل اللہ تانوں اوتھے جانا نصیب فرمائے. ایڈے ترو تازہ پھل پاکستان چ نظر نہیں کدی ہے. یہ باغاں دا ملک, باغیچیاں دا ملک, جتھے باغ باغیچہ ہے ہی کوئی نہیں, پتھریلی زمین. صبح جدوں بازار وچ جائیے سبزیاں مسکراندیاں, اے نہیں کہ ساڈی سبز منڈی جے کو ننگن والا ننگا تے بدبو دے نال اونوں نک اگے رومان دینا پیا. اوتھے نہیں اگرچہ پوتھے پھل پیدا نہیں ہوندے, سبزیاں اوتھے پیدا نہیں ہوندیاں, پر خورے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا نو رنگ لگ گیا اور یقیناً لگ گیا. اوتھے پھل انے ترو تازہ, سبزیاں انیاں ترو تازہ, انجی معلوم ہوندا ہے کہ جویں پھل بھی بوٹیاں تے لگے نے اور سبزیاں اجے اپنے پودیاں بوٹیاں تے لگیاں نے اور کھون والا اتھوں ہی کھو رہا ہے. انج معلوم ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیتی ہے وارزقہم من الثمرات, اللہ پھلاں دا رزق دے,
میرا ابراہیم میں رزق دیواں گا، اے نہ دیواں گا ایتھے پیدا نہیں کراں گا، نہ ایتھے کارخانہ لگ سکدا ہے، اوتھے فیکٹریاں بھی کوئی نہیں دیکھن چاہیاں، آ تواڈے کارخانے بھی کوئی نہیں اوتھے دیکھن چاہے، اوتھے کوئی ملاں ولاں بھی دیکھن چ نہیں آئیاں، اوتھے کھیتی باڑی بھی دیکھن چ نہیں آئی، پر میرے خدا نے دعا نو مستجاب ایسا فرمایا، فرمایا جا سارا جہان کمائے گا مکے والے کھان کے، ہزاراں لکھاں روپیے روز لا کے دکاناں تو اٹھ دے، اسی کماندے رہنے ہیں سارا سال، جا کے انہاں دی چوری چ پا کے کرنو۔ کتنی برکت ہے دعا کی، کتنی استجابت ہے دعا کی۔ اور پھر اب مساوات دا منظر، مساوات دا رٹا لان والے ہو، گردانہ پڑھن والے ہو، مساوات ویکھنی جے تے اللہ مکے پہنچائے، آمین کہہ دیو، مساوات دا منظر دیکھنے ہی خدا اتھے پہنچائے۔ مولا نے سمسام اللہ تیری زندگی دراز فرمائے، فرماندے نے چار چفیرے پیاں، مساوات دا منظر دعا ہے نا، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، دعا ہے نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہو سبحان اللہ۔ چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھے سو سیل کر دتا تمانی، چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھے سو سیل کر دتا تمانی، جے اللہ لے آئے موقع میں قدم جا چمانی، او جے سمسام غدے فضل غفار دان، نام محمد والا کال جے ٹھار دان، نام محمد والا، فرماندے نہیں جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی، اللہ لے جائے، اللہ جڑے اگے اے سفر وچ پہ چکے نے انہاں نو خیریت نہ پہنچائیں، جڑے منزل تے پہنچ چکے نے خیریت نہ واپس لے آئی، اور مولا ہر مسلمان دی قسمت وچ زیارت فرما دے، جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی، بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی، ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، کالے تے گورے ہوتے کوئی نہیں نتار دان، نام محمد والا کہو صلی اللہ علیہ وسلم، فرماندے نے آؤچے کئی جے کسے ویلے ملی تو بڑی مشکل ملی، سانو تے وقتی ملیا تے بڑا مشکل ملیا، چونکہ اس کردہ ایک پروانہ نہیں پہنچے ہوندا، لکھاں دی تعداد لوگ پہنچے ہوندے نے، بڑی کوشش کرنی کہ 2 انچی جگہ مل جائے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا،
فرماندے نے میں اپنے آقا نو دیکھیا کہ ملتزم دے نال چمبڑے نے، کدی اپنی آ گل لاندے نے، کدی اپنی آ گل تے رخسار لاندے نے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نو میں دیکھیا کہ ملتزم دے نال اپنے سینے نو لگایا ہے تے زارو قطار رو رہے نے، اور فرماندے نے میں یہ بھی دیکھیا کہ آپ نے اپنیاں باواں نو انج کر کے ملتزم دے نال چمیڑیا ہویا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدا کے رو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ اتھے بھی دعا ہو رہی ہے، کوئی دہلیز کعبہ نو پکڑ کے دعا کر رہا ہے، کوئی جا کے حتیم دے وچ دعا کر رہا ہے، کوئی میزاب الرحمت دے تھلے کھڑا ہو کے رو رہا ہے، اور کوئی حجر اسود نو بوسا دے رہا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا شخص حجر اسود نو بوسا دیندا ہے لو ای نہیں او دیاں دو اکھاں ہون گیاں قیامت نو، او دی ایک زبان ہوئے گی جن نے انہوں بوسا دیتا اللہ دے دربار دے اندر وہ گواہی دے گا کہ مولا انہیں مینوں بوسا دیتا ہے، انہیں مینوں چومیا ہے، میری گواہی دی حق وچ قبول۔ کوئی مقام ابراہیم تے دعا کر رہا ہے، کوئی زمزم تے دعا کر رہا ہے، کوئی صفا تے دعا کر رہا ہے، کوئی مروہ تے دعا کر رہا ہے اللہ اللہ، کوئی منات دعا کر رہا ہے، کوئی مزدلفے رو رہا ہے، اور کوئی عرفات دے میدان وچ چلا رہا ہے۔ اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کہنا کہ میں تجربہ کر کے آیا کہ اتھے رونا بھی آٹومیٹک ہے، اتھے رونا بھی بے ساختہ ہے، ایتھے تے روئیے تے جی نہیں کردا، امادہ اپنے آپ رو کریے تے رون نہیں ہوندا، پر اتھے نہ بھی روئیے تے رون تے جی کردا ہے۔ کوئی اولاد منگ رہا ہے، کوئی رزق منگ رہا ہے، کوئی عزت منگ رہا ہے اللہ اللہ، کوئی اپنے بال بچیاں دی خیریت منگ رہا ہے، کوئی بیماری تو صحت منگ رہا ہے، کوئی یار دوستاں واسطے دعا کر رہا ہے۔ اس گناہگار نے اگے بھی تانوں ہر مقام تے دعا چ یاد رکھیا ہے، مولا ہن بھی توفیق دیویں۔ میں اپنے سارے رفقا نو، اپنے سارے ساتھیاں نو، اپنے سارے عقیدت منداں نو، اپنے سارے مریداں نو، اپنے سارے ارادت منداں نو، انہاں چ بڑے بھی نے، انہاں چ چھوٹے بھی نے، انہاں چ مرد بھی نے، انہاں چ خواتین بھی نے، مولا مینوں توفیق گناہگار نو دیوی، میں سارے نو ہر دعا دے مقام تے یاد رکھا۔ میدان عرفات ہے، میدان پہاڑی تے چڑھ کے دیکھو اللہ اللہ، فرماندے نے اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی، اوچے ہی مساوات، اوچے ہی پھر دے ویکھو عربی جواننی، گورے بلواننی، شامیاں دا رنگ ویکو دلکاں پہ امارداں، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم، ساولیاں رنگاں والے پستانی جے ادھروں بھی چل کے گئے ساولیاں رنگاں والے ہندوستانی جے مدرے تے پھینے نک چینی جاپانی جے گورے تے پتلیاں زلفا والے ایرانی جے ہر ایک مرید میری سونی سرکار دا نام محمد والا۔ فرماتے نے میں دسا یہ دور دراز دے ڈونگے تے لمے پینڈے طے کر کر کے لوگ ایتھے آئے کیوں نے؟ انہیں دسا میں لوکاں جویں خلقت آئی کلمے دی عاشق حالت وانگ سدائی، میں نبی دا غلام ہر ایک دیندا دعائی، کھچ لے آیا ہر ایک تائی خلق سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ساتھی اور صحابو میں دس رہا سا کہ
بیت اللہ دی محبت، بیت اللہ دا عشق، بیت اللہ دی عظمت، بیت اللہ دی ارادت، بیت اللہ دا پیار، اے ہر مسلمان دے دل وچ اللہ نے پیدا کر دیتا ہے، اور ہر مسلمان دی تڑپے، پاویں بال بچہ چھٹ جائے، پاویں بال بچہ چھٹ دا کہ نہیں۔ بلکہ میں تو کہا کرنا کہ حج دا سفر موت دا سفر، حج دا سفر کیوں جی کو جائے کہ نہیں؟ اچانک کی ہوں بندہ فوت ہو گیا، بیوی چھٹ گئی، بچے چھٹ گئے، خیش و اقارب چھٹ گئے، توجہ فرمانا، کون نے؟ یار دوست چھٹ گئے، مال و منال چھٹ گیا، باغ بگیچے چھٹ گئے، احباب دوست چھٹ گئے، ملک چھٹ گیا، علاقہ چھٹ گیا۔ حج وچ بھی انج ہوندا ہے، اج تیاری ہے کدی ہے؟ جان والے جانا ہے۔ اچانک بیوی بھی چھٹ گئی ہے، اچانک یہ بچے بھی چھٹ گئے نے، اور انہوں نے یہ کوئی پتہ نہیں یہ جان والے نے مڑ کے آنا ہے کہ نہیں آنا۔ اس گناہگار نے اتنے دیکھا کہ ایک بدو جڑا کو 7-8 فٹ لمبا سی، بڑا ہی قوی ہیکل، بڑا ہی ہاتھی جسم، اور میرے ساتھی میرے نال سن پچھلے سال حکیم صاحب نو پتا ہے او زمزم دا جڑا چشمہ ہے وہ بیت اللہ دی سطح تو کو 20-25 پوڑیاں تھلے اتر کے جا کے پانی پینا پئی، اینا نیواں ہے، 20-25 پوڑیاں سنگے مرمر دیاں نے، تھلے اتریے تو اتھے وہ ٹوٹیاں لگیاں، او بدو پانی زمزم دا پین واسطے اتر رہا ہے، پانی دی پیاس ہے، امنگ ہے، آہا پانی پین واسطے اتریا، 2-4 سیڑھیاں، ایسا ہوتا پیر پھسلیا کہ تھلے دی سیڑھی تے جا کے سر لگا، اور ایسا پھٹیا کہ 2 منٹ تو پہلے وہ دی موت وا گیا۔ ایسا بیت اللہ دا طواف کر دیا، کئیاں نو اللہ نو پہنچیا، خالق حقیقی نو ملیا دیکھیا، تو کوئی پتہ نہیں، آندے نہیں ہوندے کہ کاندھ پیچھے پردیس ہوندا ہے، بیوی چھٹ گئی، بچے چھٹ گئے، زن و فرزند چھٹ گئے، خیش و اقارب چھٹ گئے، باپ چھٹ گیا، ماں چھٹ گئی، احباب چھٹ گئے، اور تسائیں بھی دیکھے ہے کہ آدمی فوت ہو جاندہ ہے، انہوں کی یہ جی کفن پہنا دیو، کفن پہنا دیتا ہے، منجی تے پا دیو، نال ہون کی یہ کئی تے ایسے ہوندے نے جیڑے کرو یاندے نے جا فی امان اللہ، کرو یاندے نے جاتے نو اللہ دی سپرد کر دیتا ہے۔ قبرستان دا سفر ہو رہا ہے، کوئی ساتھی نال نے جنازہ پڑھیا ہے، جنازہ پڑھ کے کئی دوست اتھوں ہی واپس آ جاندے نے، اور کئی ایسے ہوندے نے وہ قبر تک نال جاندے نے، کئی ایسے نے وہ مٹی بھی اتے پاندے نے اور مٹی پا کے دعا بھی کردے نے۔ یہ جننے گئے سن واپس آ گئے، ہن کئی ایسے بھی نے جڑے قبر وچ بھی نال گئے نے، وہ بندے دے نیک اعمال نے، وہ بندے دا پاسپورٹ ہے، انہاں جاندے ہی پوچھنا ہے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا، یہ پاسپورٹ انہاں ویکھنا ہے۔ اس نے جڑا آدمی حج نو جاندا ہے، کئی تے گھروں ہی آندے نے اچھا حاجی صاحب پٹرول پمپ تے آ کے ایس روڈ تے آ کے اچھا جی فی امان اللہ، کئی ایسے بھی ہوندے نے وہ لاہور اسٹیشن تک ساتھ کردے نے، اور کئی ایسے بھی ہوندے نے وہ کراچی تک ساتھ کرتے ہیں، اور کئی ایسے نے وہ جڑے اتھے جا کے بھی چھڑ دیندے نے، تے اگے حاجی بہ جاندا ہے، جہاز وچ بہندا ہے، اتھے بھی ایک ساتھ ہوندا ہے، اتھے پاسپورٹ ہوندا ہے، حج دے کاغذات ہوندے نے، جدوں جا کے جدے اتردا ہے اتھے جا کے وہ وکھانا پیندا ہے، جویں قبر وچ جاندے ہی وہ پوچھدے نے من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا، وہ جدے اتردے ہی پوچھدے نے دس کتھوں آیا ہے، پاسپورٹ وکھا، کتے چوری کر کے تے نہیں آیا، کوئی سمگلر تے نہیں، تو سمگلنگ کر کے تے نہیں آیا، وہ تلاشی لیندے نے تیرے کو افجون تے نہیں، تیرے کو چرس پنگ تے نہیں، جویں منکر نکیر جاندیاں ساری حساب کتاب لیندے نے۔ اللہ اللہ، اور پھر تسائی بھی دیکھیا ہونا، سنیا ہی ہونا کہ حاجی اپنی قمیض اتار دیندا ہے، اپنی سلوار اتار دیندا ہے، ٹوپی اتار دیندا ہے، اللہ لاشکن اتار دیندا ہے، جے کوئی پینٹ کوٹ والا تو انہوں اتار نہیں پیندا، اور جویں تسی ایک میت نو گھروں الوداع کردے ہو، کیڑے کپڑیاں چ کردے ہو، بھاویں او گورنر آف کلاد ہوے، او
دا کوٹ پینٹ اتر ہی جانا ہے اور انہوں دو سادے کپڑے تسا کفن دینا ہے. میرے خدا نے آخیا جدو میرے گھر دی زیارت واسطے ہونا ہے, میرے دربار میں تسا حاضر ہونا ہے, اپنے شان و شوکت والا لباس اتار دینا ہے, زیب و زینت والا لباس اتار دینا ہے. یہ سب پتلونا پینٹ کوٹ شیروانیاں اتار دینیاں نے. فقیرانہ لباس پا کے آ جاؤ یا کفن دیاں دو چادراں پہن کے آ جاؤ اور تو اساں دسنا ہے کہ مولا تو بے نیاز ہے, تو غنی ہے, اسی تیرے درد سوالیاں. یا تساں دسنا ہے کہ جویں اج چند دن واسطے اساں اپنا لباس اتار دیتا ہے, احرام دیاں چادراں پہن لیاں نے, ایک وقت آنا ہے کہ ہمیشہ واسطے دنیا دا لباس اتار کے کفن دیاں چادراں پہن. دوستو یہ حج دا سفر موت دا سفر ہے, حج دا سفر آخرت دا سفر ہے, حج دا سفر قیامت دا سفر ہے. اس واسطے بھائی میں ان الفاظ تے اکتفا کرنا اور نالے بھی کہنا کہ جنہ دوستاں نو کو میرے تے گلا ہوئے, کوئی شکوا ہوئے, کوئی رنجش ہوئے, ہو سکتا ہے انسانی تقاضے دے پیش نظر کوئی لغزشی ہو گئی ہوئے, کسی نو کو زجر تو بھی کیتی ہوئے, کسی نو کو ڈانٹیا ہوئے, کسی نو کو ڈپٹیا ہوئے, انہاں تمام دے کولو میں معافی دا خواستگار ہاں. اور زندگی رہی تو گناہگار پھرا ملے گا, نہ زندگی رہی تو اس گناہگار واسطے دعا کرتے رہنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. وقت کافی ہو چکا ہے. گزشتہ خطبے چ میں اعلان کیتا سی کہ میں آئندہ جمعہ پڑھا کے انشاءاللہ العزیز 24 اکتوبر بروز سوموار عازم سفر حج ہو رہا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں تانوں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ گزشتہ سال بھی میں گیا, اللہ اس کو مستجاب فرما لے. عید کا کوئی توقع امید نہیں سی. ساڈے چودھری قاسم علی صاحب آپ راجہ سادوکی دے کول جڑا راجہ ہے, پچھلے سال جدو میں حج تے گیا تو میرے بعد ہی انہوں دی ڈیتھ واقع ہوئی. اللہ اپنے اس مرد خدا نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. چودھری قاسم علی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے ہی مواحد انسان, توحید والے, با خدا اور باسفات بھی سن. تسی سارے لوگ جانتے ہو چودھری صاحب دے بعد عام تاثر سی کہ انہوں دی اولاد پتہ نہیں انہوں دے نقشے قدم چلے گی کہ نہیں, لیکن تانوں سن کے یقیناً خوشی ہوئے گی کہ چودھری قاسم علی رحمت اللہ علیہ دی اولاد ماشاءاللہ بڑی نیک ہے, بڑی دیندار ہے. اگر دینداری نہ ہوندی تو سمجھ دے باپ سی فوت ہو گیا, ٹھیک ہے, جو گیا گیا. ساڈے تے کادا فرض ہے, کادا حق ہے.
لیکن انہیں سمجھیا کہ ساڈے باپ پہ حج فرض سی، انہوں نے موقع نہیں ملیا، بیماری نے موقع نہیں دیتا یا ویسے نہیں ملیا تو اسی انہوں دا حج کروائیے۔ بھائی انہوں نے حج بدل دے طور تے مینوں اس گناہگار نو منتخب فرمایا کہ تسی ساڈے والد صاحب دا حج بدل کرو۔ حج بدل او شخص کر سکتا جن نے پہلو اپنا کیتا ہوئے، اور میرے پیغمبر تے تواڈے آقا نے فرمایا جیڑا شخص حج بدل کردا ہے، حج بدل کرن دے نال تینا قسماں دے بندیاں نو ثواب ملدا۔ تین بندے بخشے جاندے نے، ایک تے حج کروان والا جیڑا پیسے دے رہا ہے، جیڑا تے ایک جیڑا حج تے جا رہا ہے، ایک جدے واسطے حج کیتا جا رہا ہے۔ بھائی دیکھو نا، پیسے میرے خرچ نہ بھی ہون، اکھاں تے میری ہی ہونیاں، اوتھے زیارت تے میں ہی کرنی ہے، یہ قدم تے میرے ہی ہونے نے۔ اگر بوسا ہونا تو اس گناہگار دا ہی ہونا، اگر دعاواں ہونیاں نے تو اس گناہگار دیاں ہونیاں نے، اگر وہ سفر ہونا تو سارا میں ہی کرنا ہے۔ تو جویں جدے متعلق حج میں کر رہا، جدا کر رہا، انہوں ثواب ملنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کرن والے نو بھی پورا ہی ملتا ہے اور کران والے نو بھی پورا ہی ملتا ہے۔ دعائیں سارے کریا جے کہ اللہ انہاں دی اولاد نو دین دے اندر ہور پختہ فرمائے، اور اللہ انہاں دے کاروبار رزق وچ برکت فرمائے، اور چوری صاحب رحمت اللہ علیہ نو اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ساتھیوں میں اتوں انشاءاللہ 12-1 بجے پروگرام ہے، سوموار نو چلاں گا۔ میں اگے بھی عرض کر چکے ہاں، بار بار کرنے دی ضرورت بھی کوئی نہیں کہ اگر میں تو 6-7 سال دے عرصے اندر کسے تے کوئی زیادتی نہیں کیتی، اگر کسے ویلے کسے کیتی ہے تو میرے تے پاویں کیتی ہوئے، میری تو ایسی عادت نہیں، اور میرے اخلاق دا ہی میں سمجھنا یہ نتیجہ ہے۔ خود ستائی تو ٹھیک نہیں کہ ماشاءاللہ اس گھر چ رونق ہے، اور اللہ نے اگر قبول فرمایا تو اسی دیکھیں گے کہ گھر دی رونق ہور بڑھے گی۔ میرے اللہ نے اخلاص نو اگر رنگ لایا، دیکھو شروع ہو گئی ہے، عمارت سونی بنے گی، بڑی پیاری بنے گی، زیب و زینت نہ بناواں گے، اینو آراستہ تراستہ کریں گے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جس وقت انہاں دی قبر تے گیا مینوں بڑا ہی رون آیا کہ مولا تیرا عثمان ہے کہ جن نے ایک کھوہ مدینے دا خرید کے لوکاں واسطے وقف کر دیتا۔ مولا یہ تیرا عثمان ہے کہ جڑا پانی دی پیاس تو ہی شہید کر دیتا گیا، جڑا پیاسا ہی شہید کر دیتا گیا۔ مینوں انہاں دی خدمات یاد آئیاں، اور یہ بھی یاد آیا کہ جدو مسجد نبوی نو بنوان لگے بڑے پھول بوٹے پوا دیتے۔ کسی آکھیا عثمان تو اینا پیسہ لا دیتا مسجد دے اوتے، پھول بوٹے پوا دیتے نہیں؟ تے فرمان لگے ساتھیو جیڑے میں مصطفیٰ کو لفظ سنے نے وہ تواڈے کنا نے نہیں سنے۔ انہیں آخیا کی سنے نے؟ فرمان لگے میں سنے سا کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہو بیتن مثلہ فی الجنہ، جے جیا گھر کوئی اللہ دا بنائے گا اوہو جیا اللہ او دا بنائے گا۔ میں آنا کہ اللہ دا گھر سونا بناواں، بوٹے پا کے بناواں تاکہ مینوں ہی بوٹیاں والی جنت ملے۔ اللہ دا گھر شروع ہو گیا ہے، کسی نہ کوئی حسد نہیں، کسی نہ کوئی ویر نہیں۔ اور حبیب الرحمان یزدانی دا تساں نے اس بات دا تجربہ کیتا ہوئے گا کہ جس دن دا تواڈے شہر وچ آیا ہے، نہ کسی چڑھ دی مسجد نہ کوئی حسد ہے، نہ ادھر دی مسجد نہ حسد ہے، بلکہ میری دل دی یہ خواہش تے تمنا ہے کہ مولا اگر آج 10 مسیتاں نے 10 اور بنا دے۔ مولانا اسماعیل صاحب اللہ تیری قبر نو منور کرے۔ مولانا اسماعیل صاحب سلفی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن کہ اگر جماعت نو بڑھانا ہے تو ہر محلے چ ایک مسجد بناؤ۔ اللہ تیرا کرم ہے، ایتھے ایک نو ترس دے سا، ایک بن گئی جی، بولو آپ بن گئی کہ نا؟ آج کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں مسجد نہیں، مسجد یہ مسجد شاہ صاحب نے غداری کی تھی، نعوذ باللہ۔ جڑا سید مرحوم نو غدار کہندا ہے، غدار دا بیٹا ہے، او دا باپ غدار ہے، سارا کنبہ غدار۔ انہاں غداری کی تھی کہ جماعت کو پیسے لے کے کراچی تو پیسے آندے، سیالکوٹ تو 10,000 آندا،
انہاں جماعت نہ غداری کرنی سی کہ پیسے لے کے مسیت واسطے تے شیخ برادری دی ملکیت بنا گیا. اگر کوئی شخص یہ کہندا ہے وہ سید مرحوم تے حملہ کردا ہے یہ خدا دا کر ہے. کیوں جی اتنے کوئی کھال بڑے پہ ویکتے نہیں؟ بولو کوئی کپڑے دی دکان پئی جتھے بیٹھے ہو؟ بولو تو صحیح یار دسو. اتنے ہوں جتھے بیٹھے ہو اتنے لون تیل وکدا پیا؟ بولو تو صحیح. جتھے بیٹھے ہو تسی نماز پڑھنی ہے سجدہ کرنا ہے مینوں خدا کولوں ڈر کے دسنا اتنے سبزی وکدی ہے؟ کدے واسطے آئے ہو؟ بولو تو صحیح. اے سید نے بنائی تے مسجد او دے سال بعد مسجد 2 سال بعد مسجد 4 سال بعد مسجد جمعے پڑھتے رہے نمازاں پڑھتے رہے پکھے تساں لائے خرچ اتنے تساں کیتے بجلیاں لائیاں فرش بنوائے کمرہ بنوایا موٹراں لوائیاں سب کچھ کیتا تے مسجد ہن نویں سرے جے یزدانی لکھ 2 اور لکھ لوان لگا ہن کی یہ جی مسجد نہیں سونیا مسجد ہے. خدا تیرا گھر آباد رکھے سانو کسے نہ کوئی دشمنی نہیں. بلکہ سنو حبیب الرحمان یزدانی تو یہ کہندا کہ اگر کل نو پاویں مسجد تو پسڑی دی ہوئے لینو پار دی ہوئے سنو بلا امتیاز کہنا پاویں وہ مسجد پوتن پورے دی ہوئے پاویں مسجد قدس ہوئے خدا دی قسم اٹھا کہنا اگر کل نو مسجد قدس ہی بنے گی سب تو پہلے 100 روپیہ میں پاواں گا. سب تو پہلے آکھو کل نو بناؤ مینوں اللہ توفیق دیتی تو 100 روپیہ مسجد وچ میں نہیں روکاں گا نہیں بھی اتنے دینا حرام ہے. میں وہ ساڈا تے اخلاق یہ ہوئے کہ اسی آپ پان نو تیار ہوئیے. دوستو رکیا کدی کم نہیں رکے اللہ دا کم ہے یہ خدا دا گھر ہے. خدا نے تکے نہ تواڈے کولوں کیوں جی کتنے کندھا پڑ گئی نے ویکھے. اور انشاءاللہ مینوں امید ہے میری جماعت اور سارے تسی احباب سمیت انتظامیہ ایڈی تیز تراری نہ اس کم دے پیچھے لگے ہو کہ مینوں این اس بات دا وثوق ہے کہ جدوں میں اس گناہگار نے واپس آنا ہے تے اے دی حالت اے دا نقشہ انشاءاللہ کچھ دا کچھ بنیا ہونا ہے. دیکھو نا 2500 روپیہ آیا. آہا اللہ والے یہ کسے واسطے دینا؟ میرے واسطے؟ کسے شیخ نو خوش کرنے واسطے؟ کسے میاں نو؟ کسے ڈاکٹر نو؟ کسے حکیم نو؟ کسے مولوی نو؟ نہ یہ تو اللہ دا کر ہے. میری کوٹھی نہیں بننی میرا مکان بنے گا تو میں بنا کے بکھاواں گا اپنی جیب تو بنا کے بکھاواں گا. یہ خدا دا کر بننا ہے دنیا دی کوئی طاقت انہوں روک نہیں سکتی. ساڈے حاجی نذیر صاحب لودھی حاجی بشیر احمد صاحب لودھی انہاں 1000 روپیہ دیتا ہے. اللہ انہاں دے کاروبار چ برکت فرمائے. اور ایک میرے بھائی محمد صدیق صاحب لودھی 500 روپیہ بھائی انہاں صبح میرے گھر آ کے پھڑایا. میں انہاں دا بڑا مشکور ہاں. ساتھیو میں تو کچھ نہیں دے سکتا دعا ہی کر سکنا اور تسی سارے میرے دوست جڑے ہو انشاءاللہ ہر ایک واسو وج مینوں اوتھے بھی دعاواں چ یاد رہے گا. اور سب تو پہلی جڑی جا کے میری اوتھے دعا ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ مولا اس گھر نو مکمل کر دے. اس گھر نو ایمان نہ دسو اے گناہگار جا کے اوتھے دعا کرے گا اور ساتھی بھی نال میرے دعا کرن گے کہ مولا کاموں کی دی مرکزی اہل حدیث مسجد نو تو مکمل فرما. مولا اس مسجد دی تعمیر نو تکمیل تک پہنچا اور یہ منصوبہ جڑا پایا تکمیل تک پہنچے. ایمان نہ دسو جدو بیت اللہ دے وچ اللہ دی مسجد تعمیر ہون دی دعا ہونی ہے تو اللہ نو رنگ نہ لائے گا؟ یقیناً رنگ لائے گا. اور مینوں تواڈے تے بڑا مان ہے بڑا وثوق ہے کہ جے 60,000 روپیہ کٹھا ہویا تے لگ گیا تے لوڑ پئی تے دیو گے. اور بولو ہاتھ کھڑے کرو. جے 60,000 دی اور لوڑ پا گئی سارے کرو 60,000 دی لوڑ اور پئی تے سارے دیو گے نا. ماشاءاللہ دیکھو اللہ دا کم روکے کون؟ بن کے رہے گی انشاءاللہ بن کے رہے گی. اور ایڈی شان و شوقت نہ بنے گی اتنی خوبصورت بنے گی کہ لوگ دیکھ کے ضرور کہیں گے کہ اللہ دا کر. چونکہ اللہ سونا ہے سونا ہی بننا چاہیے سی. میں بھائی انہاں دا بڑا مشکور ہے. کنے پیسے نے پہلوان صاحب نے دیتے نے ماشاءاللہ کنے نے جی
ماشاءاللہ بھائی میرے بڑے پیارے دوست بڑے مشفق عبدالعزیز صاحب پہلوان عبدالعزیز صاحب الحاج پہلوان عبدالعزیز صاحب اللہ انہاں دی قسمت ایک ہور اج فرما دے عزیز پہلوان صاحب نے 1000 روپیہ بھیجا اللہ انہاں دے کارخانے نوں چلا دے ہن تے سو پارٹی دینی چاہیے سی پھر ملیا خسیا اللہ وہ چلتا ہی رہے اور برکت فرما سنو ساڈے یعقوب صراف صاحب ایس بازار وچ نے ماشاءاللہ انہاں بھائی 100 روپیہ دیتا ہے خدا دے گھر دی تعمیر واسطے اور ایک اور 100 روپیہ آیا ہے پچھلے جمعے ساڈے مولوی عبدالرشید صاحب پٹی وہ بیچارے جڑے اللہ نو پیارے ہو چکے نے انہاں دے لختے جگر نے 100 روپیہ بھیجا ہے اللہ انہاں دے کاروبار چ برکت ایک اور میرا دوست خورے کتنے نے 2 3 4 خیر 40-50 روپیے نے اللہ انہاں دے کاروبار نو ہور ترقی دے اور مولا جنہ حصہ پایا قبول فرما جنہ اجے تک نہیں پایا انہوں توفیق دے اسا کسے نو کچھ نہیں کہنا نہ کسے کو قرض لینا اللہ دا گھر بننا ہے ایک پروگرام دے مطابق ویکھو بندا کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ پڑھا دے ہو گئے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پیر ملا لو صفا سیدھیاں کر لو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ